السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے عمیرہ احمد کا ناول ہم کہاں کے سچے تھے۔ باب نمبر 1۔ پتہ ہے مشیل، تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے یوں تمہارا اسیر کر رکھا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھیں۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا۔ یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے۔ ظاہری خوبصورتی بہت دیکھی ہے میں نے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ نہ تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے۔ یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو مجھے جیت گیا ہے۔ تمہاری اسٹریٹ فارورڈنس، تمہاری بولڈنس، تمہاری اپرائٹنس، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی، اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اورنج جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ خیر، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ سچائی میرے لیے تو عام سی بات ہے۔ You know it's part of my life. سو مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری فیلنگز نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہو رہی ہیں۔ یار، جو کوالٹی بندے میں ہو اسے ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں، یہ خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے، کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں یہ خوبی ہے مجھ میں۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پر مرکوز کیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اچھی لگتی ہیں مجھے تمہاری باتیں، لیکن کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ جن چیزوں کو تم ایڈمائر کرتے ہو انہیں اب کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے رہتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے، مگر بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو، جو خود سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے، اور جو سچ کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کو تیار رہتی ہے۔ But I love the way you see these things. اچھی بات ہے کہ تم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو۔ جو چیز تمہارے دل میں آتی ہے کہہ دیتی ہو۔ نہیں، I swear میں سیریس ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں صرف سچے لوگ ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ واقعی اچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمپلیکسز چھپانے کے لیے خود پر سچائی کا پردہ ڈال لیا ہو، اور در حقیقت ان سے بڑھ کر کوئی فراڈ ہی نہ ہو۔ میں اس کی بات پر کچھ حیران ہوا۔ کیا تم ایسی ہو؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑائی اور پھر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں جھوٹا، اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں جوس کے سپ لینے لگی۔ اور سناؤ، تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ ویسے ہی جیسے اب تک جا رہی تھیں۔ تفریح، تعلیم، سب کچھ ساتھ ساتھ۔
ارے میں تو تمہیں بتانا بھول ہی گئی کہ مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے۔ اس نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، دیٹس ونڈرفل، اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گئی ہے تمہارے معرکوں کے بارے میں سننے کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب مینج کیسے کرتی ہو۔ مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ وہ میری بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی۔ مشکل کیسی؟ ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے، ہر کام خود سے ہو جاتا ہے۔ اب یہ میگزین کا معاملہ ہی لے لو، میں ذرا بھی ولنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے میں، کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں۔ جس کی چیز پبلش کرو وہ خوش، باقی ناراض، مگر ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا ہے۔ اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا۔ پہلے ہی لٹریری کونسل کی ہیڈ ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہوئے ہیں، اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے، مگر خیر کرنا تو ہے ہی۔ ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور سٹڈیز کا کیا حال ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ہفتے بھی اپنی اسائنمنٹ میں ڈسٹنکشن لی ہے۔ میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔ تو پھر توقع رکھی جائے کہ ٹاپ کرو گی تم؟ نہیں خیر، اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ بہت جینیس ہیں ہماری کلاس میں، ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی سٹڈیز میں۔ مجھے یکدم مہرین کا خیال آیا۔ نہیں، اچھی ہے وہ بھی، محنتی ہے۔ اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں اس سے، کوئی بہتری نہیں ہوئی؟ میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا، دیکھو، میں تو ہمیشہ سے اسے اچھے طریقے سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے اس کا۔ پھر یونیورسٹی میں وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ آفٹر آل شی از مائی کزن۔ پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اب نارمل ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی بہت ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی، امی تو ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری۔ مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں۔ تمہیں اوائڈ کرنے کی وجہ تو بہت واضح ہے۔ اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے، سو وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے۔ تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو۔ اس نے مجھے تفصیل سے کہا، اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت احمقانہ سی بات ہے۔ آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا۔ چھوڑو، اس کے بارے میں جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوگے۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو؟
ابھی تو ایک ہفتہ اور ہے، اور پھر شاید 9 یا 10 کو جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈول بتایا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 4-6 ماہ بعد۔ ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں۔ 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی مجھے۔ امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کروں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تو تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی۔ وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی۔ کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ جب میں پاکستان آیا تھا وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں۔ وہ میری آواز پر چونک اٹھی تھی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے، آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں اسے، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی، امی نے میری بات کے جواب میں کہا۔ نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ پتہ ہے بھئی، ایم اے کی پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں۔ مشل بھی تو ہے نا، اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے، اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے نادانستہ طور پر اسے مشل سے کمپیئر کر گیا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہر کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی، میری اس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا دل بھی بہلا رہے گا اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی۔ میں نے بات بدل دی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور چپ رہی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج ہی میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا یہ۔ وہ میری ہر بات کے جواب میں خاموش رہی، یا اگر کچھ کہا بھی تو بہت مختصر، اور جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھے۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ ایسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے تک اس سے میری کافی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8-9 سال ہوگی، اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھیں، اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی تھی مجھے۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، جہاں امی اسے بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی۔ بہت خوف زدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی وہ تب۔ ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرتی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں بیاہی گئی تھیں۔ ان کے شہر واپٹا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے،
مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی، اور پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی، اور آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر ان کے حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو یکدم سکون مل گیا تھا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی، اور مہرین کو ننھیال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اور نہ ہی کوئی دوست۔ سو لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی، وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی تھی، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھیں۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشعل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی ایک طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشعل سے بھی میری صرف سلام دعا تھی، حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے۔ مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشعل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی۔ مشعل کو قائل کرنا آتا تھا، اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھیں، اور صرف میں ہی نہیں تھا جو اس کا مداح سرا تھا۔ تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے تب پہلی دفعہ پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں، اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھیں، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہیں تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا، اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا، اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشعل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے، اور کبھی کبھار فون پر بات کر لیتے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔
نہ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشعل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ جیتتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامہ دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشعل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ سپوکن تھی۔ کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترشی سے یا اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ پھر جب اس سے اگلے سال میں واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھ سے وہ اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور ہٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھیں، سو مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ مشعل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی تھی، اور مہرین کی عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ بھی ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا، اور اب بھی ہے، کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سد باب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا اپنی تعلیم مکمل کرنے، اور تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر میں نے ان کی خفگی کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مراعات اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی، ان کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادات ایسی تھیں کہ پاکستان کا ماحول مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور یکدم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائیں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھیں، سو مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے بھی اسے 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد جب بھی میں پاکستان آیا، مہرین سے میری ہر ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہی ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔
ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی ہی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جن میں پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا ہوگا۔ میں سوچتا رہتا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے اور آئندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اس سے کبھی کہی نہیں۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اس کے کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی بھی مہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک متوازن اور نارمل زندگی گزار سکے۔ وہ شام تک ہمارے گھر ہی ٹھہری تھی، پھر امی میرے کمرے میں آئیں۔ میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود، تم مہرین کو گھر چھوڑ آؤ، انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 6 بجے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں نے کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی تھیں۔ گاڑی کی چابی لے کر جب باہر آیا تو وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ امی بھی باہر پورچ میں آ گئیں۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ، تم کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ناگواری کی لہر آئی، مگر کسی پس و پیش کے بغیر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مشل کبھی ایسا نہ کہتی، ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے۔ اگر تم پیچھے بیٹھنا چاہتی تھیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پیچھے بیٹھنے پر ہی اصرار کرتیں۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی، لیکن چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مستقل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں، میں اس کے جواب پر حیران نہیں ہوا، وہ ایسی ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں جان گیا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی لے رہی ہے، نہ مجھ میں۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں، اور میں چپ ہو گیا تھا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں اسے بار بار مخاطب کیے جاتا۔ ہاں، مشل ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی۔ شاید میں نے اسے کبھی خاموش نہیں دیکھا تھا، اس لیے۔ مشل ہر معاملے میں اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، دراز قد، سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو دراز پلکوں سے سجی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہم رنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے۔ وہ بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی، اور مہرین، میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنے ذہن میں جیسے اس کے نقوش ابھارنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت۔ اس میں کوئی بھی تو ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اسے کچھ بہتر کر دیتی۔ پھر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز۔ واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں میں پھر اس کا موازنہ مشل سے کرنے لگا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشل کا سامنا کرنا۔
وہ جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی تھی، جو ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پر چھا جاتی تھی، پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جیلسی حق بجانب ہے، اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ مجھے مشعل پر فخر محسوس ہوا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟ کسی کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گی؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اور وہ تو پھر اندر سے بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، نرمی، ایثار تھا، سچائی تھی، جو اس کے ہر لفظ میں بولتی تھی، اور اس صاف گوئی نے ہی تو مجھے اس کا شیدہ کیا تھا۔ اس کا گھر آ گیا تھا، گیٹ کھلا ہوا تھا، میں گاڑی سیدھی اندر لے گیا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میں خود چلی جاتی ہوں، مگر انہوں نے خود ہی اصرار کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ آئیں، حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کی۔ گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی۔ اس سے پیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر اتر جاتی، میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں کی، تم میری کزن ہو، اور پہلے بھی تو تمہیں میں ہی چھوڑ کر آتا تھا، تب تو تم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ پہلے کی بات اور تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اچانک مشعل باہر آئی۔ میں نے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا دیا۔ مہرین دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ مشعل سیدھی میری طرف آئی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میری طرف والا دروازہ کھولا اور مہرین کو مخاطب کیا۔ اچھا کیا مہرین تم کسی بہانے انہیں لائیں تو، ورنہ یہ صاحب تو یہاں آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ مہرین نے ایک نظر رک کر ہم دونوں کو دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب اندر آؤ تم بھی، مشعل نے مجھے کہا۔ نہیں یار، مجھے کچھ کام ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں 1-2 دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے 1-2 دن بعد کے چکر سے، تم ابھی اترو، آخر میں نے بھی دوپہر کے لنچ کا قرض اتارنا ہے۔ اس وقت تو آرام سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر اب میں جانے نہیں دوں گی، اترو نیچے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا اور مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اندر آ گیا۔ نانی امی کہاں ہیں؟ میں نے اندر آ کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، ملنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ جب میں نانی کے کمرے میں داخل ہوا تو مہرین وہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دیکھیں دادی امی، آج آپ کے نواسے کو میں زبردستی پکڑ کر لائی ہوں، ورنہ یہ تو آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ مشعل نے جیسے میرا تعارف کروایا تھا۔ میں نانی امی کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ 1-1.5 ماہ کے لیے آتے ہو اور اس میں بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے پیغام بھجوانا پڑتا ہے۔ میں ان کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہیں نانی امی، بس مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ کہیں آنے جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، بہت مصروف ہیں یہ، ہم جیسے فالتو لوگوں سے ملنے کے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ ان سے ملنا ہو تو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے کہ بھائی اگر فرصت ہے تو ایک نظر ہم غریبوں پر بھی۔ مشعل کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جاؤ مشعل، اسود کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ۔ وہ نانی امی کی ہدایت پر سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ تمہاری ماں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم اگلے ہفتے جانے والے ہو، نانی امی نے مجھ سے کہا۔ ہاں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں میری، اس لیے۔ اتنی کم چھٹیاں لے کر کیوں آتے ہو؟ نانی، یہ اتنی کم چھٹیاں بھی نہیں ہوتی، 1 ماہ گزار کر جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا رہوں؟
میں نے تو تمہاری ماں سے کہا ہے کہ اب تمہاری شادی کا سوچے۔ ماشاءاللہ اب تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی، ابھی تو مجھے آزاد رہنے دیں 2-4 سال، پھر دیکھا جائے گا، اور پھر میں کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں۔ تمہاری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی، دونوں کا دماغ برابر خراب ہے۔ وہ کچھ خفا سی ہو گئی تھیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں سوچوں گا اس بارے میں کچھ۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ پہلے تو آپ خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچیں۔ خاندان میں کون سی ڈھیروں ڈھیروں لڑکیاں ہیں؟ ابرار کی بچیاں ہیں تو انہیں تو ابرار کی بیوی اپنے خاندان میں بیاہنے کا خیال رکھتی ہے، اور اس کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ اصغر اپنی 2 بچیاں بیاہ چکا ہے، اور تیسری کی باری آنے میں ابھی دیر ہے۔ باقی رہ گئی مشل تو اس کے لیے تو رشتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر ہفتے 1-2 رشتے آ جاتے ہیں۔ میں کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ماموں ممانی نے کہیں اس کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ابھی تک تو نہیں، اکلوتی ہے نا، اس لیے وہ اتنی جلدی شادی کرنا نہیں چاہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر کے پھر ہی وہ کچھ سوچیں، مگر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اتنے رشتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنے میں دشواری ہوگی، وہ بتا رہی تھیں۔ اور مہرین بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ میرے سوال پر نانی اماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ یکدم چپ ہو گئی۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 1-2 رشتے تلاش کیے تھے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ بالکل باپ پر گئی ہے وہ، نہ اس میں کوئی لحاظ مروت تھا، نہ اس میں ہے۔ بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے پال پوس کر اسے جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم ہے، لڑکی ذات ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتا تھا کہ جوان ہو کر وہ ایسی بد لحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے، یہاں کا کھاتی ہے، مگر اب یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، سلام دعا تک کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے اس کی بلا سے، اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ساری ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا پسند نہیں، حالانکہ یہ میں ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو سب یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کی ماں اسے لے جائے اور خود ہی اس کی شادی کرے۔ مگر میں نے ان سے کہا ہے کہ جب اتنے سال اپنے پاس رکھا تو پھر 2-4 سال اور سہی۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھیں، اور اس کی یہ شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھیں۔ آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا سمجھاؤں میں اسے؟ وہ اب کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، آخر مشل بھی تو ہے، اسے کون سمجھاتا ہے؟ اس کی ماں لاکھ برائیاں سہی، مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے۔ مجال ہے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس سے، یا کبھی وہ کسی سے لڑی ہو۔ اللہ نے صورت بھی خوب دی ہے، اور سیرت بھی، اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ صورت اچھی ہے اور نہ سیرت، اور لوگ خالی تعلیم کو نہیں دیکھتے، لڑکیوں کے گن دیکھتے ہیں، اور اس میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مہرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دادی تو خواہ مخواہ پریشان رہتی ہیں۔ جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پر لکھے ہوتے ہیں۔ مشل اسی وقت اندر آئی، اور اس نے دادی کے آخری جملوں پر تبصرہ کیا۔ ایک یہ ہے، دیکھو ہر وقت کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اور ایک وہ ہے، کبھی جو میں مشل کا نام لے لوں تو آگ ہی لگ جاتی ہے اسے۔ میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مشل نے ہنس کر کہا۔
اب اس کا ذکر چھوڑیں، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارے بارے میں بات کریں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ ویسے یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہیں بات کریں۔ اس نے چائے کا کپ مجھے تھماتے ہوئے کہا۔ پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا۔ رات کو کھانا میں نے وہیں کھایا۔ مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سب تھے۔ گپ شپ کرتے میں نے اس ڈنر کو واقعی انجوائے کیا تھا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشل کی حصے مزاح واقعی اچھی تھی۔ وہ لطیفے سنا رہی تھی اور پورا لیونگ روم کہہ کہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نقال تھی۔ رات کو 11 بجے کے قریب میں واپس گھر آیا اور میرے دل و دماغ پر مشل چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز بہت مکمل، بہت رنگین نظر آ رہی تھی۔ میں سونے سے پہلے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ باب نمبر 2 اگلی ویڈیو میں سنیں۔